اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وعلى محمد. خاص کر قرآن کریم لطف بڑھ کا درود بھیجے گا محمد وعلى محمد صلی اللہ محمد. گزشتہ دو سیشنز میں عرض ہوا کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر قرآن کریم میں قوانین کو بیان فرمایا ہے، اور اگر کوئی قرآن کریم کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان قوانین کا علم حاصل کر لے. ان قوانین کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آیات کریمہ کے اوپر غور کیا جائے، آیات کریمہ کے اوپر فکر کی جائے. جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو خدا متعال کے اس نظام کو ہم آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کسی جگہ پر میں نے دیکھا تھا کہ ہم یہ کیسے سمجھیں کہ حضرت ابراہیم کیا سوچتے تھے، ہم یہ کیسے سمجھیں کہ اہل بیت کیا سوچتے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کو انہی کے نزدیک جانا تھا. پروردگار عالم نے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تذکرہ ہمارے سامنے کیا، تو ہمارے سامنے کیوں تذکرہ کیا حضرت ابراہیم کا؟ اس لیے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں. ان کے راستے پر چلنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ان کی مینٹیلٹی کے تحت نہ سوچیں اور ان کے راستے پر چلیں. تو میں مذاق میں کہتا ہوں ایسی کبھی کبھی عذاب بن جائے گا اگر یہ کام کیا کہ ان کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کی مینٹیلٹی سے نہیں سوچتے. بہت مشکل ہے پھر. بہت شکریہ. بہت درود بھیجے گا محمد وعلی محمد محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. جی الحمدللہ. عرض ہوا کہ دو طریقے ہیں ہمارے سامنے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم مینٹیلٹی وہ نہ رکھیں جو ان کی تھی، جس طرح خود سوچتے رہیں، اور پھر کہیں کہ ان کی سیرت پہ چلنا ہے. عرض ہوا یہ تو عذاب بن جائے گا، ہم کر ہی نہیں پائیں گے. کریں گے بھی تو مصیبت میں رہیں گے. اور اگر کل کی تقسیم پہ غور کریں تو اگر ہماری اقدار وہ اقدار ہوں جو ہماری اقدار ہیں، اور حقائق ہم نے وہ سمجھوں جو اپنے طور پہ تھوڑے بہت سمجھ لیے، اور پھر چاہیں کہ احکام میں ان کے احکام پہ عمل کریں، تو نہیں ہو پائے گا. اور اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ سید الشہداء نے ایک خاص موقع پر دیکھا دین اسلام خطرے میں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جو خطرے میں نہیں دیکھتا ہو یا اس کو دین اسلام سے وہ محبت نہ ہو، وہ قربان کر سکتا ہے ایسے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 61 ہجرہ میں اتنے لوگ تھے، کس نے قربان کیا؟ تو اگر میں اور آپ ان کے راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ میں اور آپ ان کی طرح سوچنا شروع کر دیں. اور بلکہ ایک رائٹر نے تو ایک جملہ لکھا تھا، وہ جملہ شروع میں تو مجھے لگا کہ بہت برا ہے، لیکن بعد میں لگا کہ بات تقریباً صحیح ہے. اس نے کہا کہ ہمیں اپنے دماغ کو خدا کا دماغ بنانا پڑے گا، تب ہم خدا کے راستے پہ چل پائیں گے. شروع میں تو میں نے کہا خدا کی توہین کر رہا ہے، خدا کا دماغ کہہ رہا ہے. ہمارا دماغ ہوتا ہے، خدا کا دماغ تھوڑی ہے. بعد میں سمجھ میں آیا کہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک ہم خدا کی دی ہوئی فکر کے تحت نہیں سوچیں گے، اس وقت تک خدا کے دیے ہوئے احکام پر بھی عمل نہیں کر پائیں گے. اب خدا نے متعلق دی ہوئی فکر کے تحت سوچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان عقائد کا مطالعہ کرنا پڑے گا جس کے تحت یہ لوگ سوچ رہے تھے. ختم مرتبہ کن عقائد کے تحت اس اخلاق کو تجویز کر رہے تھے جو ہمارے اخلاق بننے چاہیے تھے. پھر ان اخلاق کے تحت ہماری احکام بننے چاہیے تھے، جو کل کی تقسیم میں عرض ہوا تھا کہ عقائد ہیں، اخلاق ہیں اور احکام ہیں. اب ہمارے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارا ذہن پہلے ایسا سوچنا شروع کرے جیسے ان کا ذہن تھا. کل حضرت ابو ذر کے واقعے کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا. ایک واقعہ میں ختم مرتبت کا اس معاملے میں بہت عرض کیا کرتا ہوں، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا. واقعے میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ ختم مرتبت کے پاس کسی نے کوئی بھنا ہوا پرندہ گوشت دیا
کسی پرندے کا تحفے میں، کہا کہ نبی اکرم تناول فرمائے. نبی اکرم نے اپنی کسی زوجہ کو دیا اور کہا کہ اس میں سے صدقہ کر دیں تاکہ ہم جب کھانے بیٹھیں تو صدقہ ہو چکا ہو اس میں سے. جب تشریف لائے نبی اکرم اور نبی اکرم نے پوچھا کہ آپ نے صدقہ کیا، تو جو زوجہ تھی نبی اکرم کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ صدقہ کر دیا ہے اور کچھ رہ گیا ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ جو صدقہ کیا ہے وہی رہ گیا ہے، یہ نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، اب مینٹلٹی کیا ہے یہاں پر، فکر کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں گیا ہے وہ بچا ہے، اور جو ہمارے اور آپ کے پاس رہ گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. آئے کریمہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس گیا ہے وہ باقی رہے گا. اچھا اب اس کو اور تقسیم کر لیجئے اور واضح کر لیجئے. میری اور آپ کی زندگی میں جتنا کچھ سرمایہ ہمارے پاس آیا ہے سب ختم ہو گیا. بچا کون سا ہے؟ وہ جو میں نے اور آپ نے اعمال حسنہ میں تبدیل کر لیا ہے. کیونکہ اس دنیا سے اس دنیا کا جو فلٹر ہے وہ اعمال حسنہ کے علاوہ کوئی چیز آگے نہیں جانے دیتا. یعنی مثال کے طور پر مجھے 60 سال کی عمر ملی، 60 سال کی عمر قیامت کی طرف منتقل ہوگی؟ نہیں. زندگی کا صرف اتنا حصہ منتقل ہوگا جو خدا کی خاطر عمل حسنہ کی صورت میں انجام پایا، اچھے عمل کی صورت میں، عمل صالح، عمل حسنہ. آپ کو مجھے 60 سال کے اندر ممکن ہے کروڑوں کی دولت ملی ہو. ویسے اگر ہم جمع کریں تو جو ٹھیک ٹھاک غریب ہیں ان کے بھی کئی لاکھوں کے تو بن ہی جائیں گے جب ساری زندگی کے جمع کریں گے. کچھ ٹرانسفر ہوگا اس طرف، اس میں سے صرف اتنا وہاں جائے گا جو اللہ کی خاطر خرچ ہوا ہے. آپ کو شہرت ملی ہے، طاقت ملی ہے، وسائل ملے، کون سی چیز اللہ کی طرف جائے گی؟ اس دنیا کی زندگی میں مجھے اور آپ کو ملے گی. ما عندکم، جو تم نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے وہ ختم ہو گیا، اور جو اس دنیا میں تم نے بھیج دیا ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس چلا گیا ہے وہ باقی، وہ باقی رہنے والا ہے. اب میں اور آپ اگر ہوشیار ہوں تو کبھی موقع لگا کر یہ حساب کر لیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں سے جو بچا ہے وہ کیا ہے. بچا کیا ہے، کیا کیا ہم نے اب تک؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ جب یہاں پہ معاملہ ختم ہوگا، جس کی کل تھوڑی سی تشریح عرض ہوئی کہ کس طریقے سے برزخ شروع ہو جائے گی، تو اس وقت وہی سب کچھ میرے اور آپ کے سامنے آنا ہے. یعنی کسی روایت کے بقول کی جو تمہارے پاس مال ہے، اولاد ہے، وسائل زندگی ہیں، ان سب کی تمہیں ضرورت ہے اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی سب کی ضرورت ہے، لیکن یہ اس صورت میں ملیں گے تمہیں کہ جب تم نے یہاں پر خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا ہوگا. تو عرض ہوا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ سب کچھ بیان کر دیا ہے. اب عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اس کی تشریح کو کہیں نہ کہیں حاصل کر لے، خدا تعالیٰ کی کتاب سے حاصل کر لے. اب مثال کے طور پر ایک قرآن کریم میں حکم بیان ہوا ہے سورہ انفال کے اندر. حکم یہ ہے جناب کہ اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو کامیابی کب نصیب ہوگی، دشمن کا مقابلہ کرنے میں کامیابی کب نصیب ہوگی. ایک آیت کریمہ نے قانون بیان کر دیا ہے، اس صورت میں کامیابی نصیب ہوگی. وہ آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اس سے پہلے کہ میں وہ آیت کریمہ عرض کر دوں، پہلے وہ عرض کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جنگ بدر سے ریفرنس ہے یہ مطلب بھی میرے خیال میں پہلے عرض کر دینا اچھا ہے. قرآن کریم میں جب بھی کوئی جملہ استعمال ہوتا ہے، ایک اس کے ظاہری مطلب ہوتے ہیں اور بہت سارے باطنی مطلب ہوتے ہیں. جب تک میں اور آپ باطنی مطلب تک سرایت نہیں کریں گے، نہیں پہنچیں گے، ہم آیت کریمہ کے مفہوم نہیں حاصل کر پائیں گے. حتیٰ وہ آیات کریمہ جو بہت خاص کسی ایک واقعے کے اوپر ہیں، ان کا مطلب بھی باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. مثلا یہ تو خیر بالکل قانون کی صورت میں ہے. قانون ارشاد فرمایا اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تم کسی گروہ کے سامنے آؤ، کسی لشکر کے سامنے آؤ، فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ.
اور یہ قرآن کریم کے اندر طے ہے کہ جب فرماتا ہے شاید تم کامیاب ہو جاؤ، تو شاید اس پر نہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تب شاید کامیاب ہو جاؤ، نہیں، شاید تم کامیاب ہو جاؤ یعنی اگر تم کر گزرے، جس پہ شاید ہے کہ تم کرو گے یا نہیں کرو گے، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، اگر تم کر گزرے تب تو کامیاب ہو جاؤ گے، شاید اس بات پہ کہ نہیں معلوم کرو گے یا نہیں کرو گے۔ بس ہمیں دو چیزیں ملی، اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تم کسی لشکر کے سامنے آؤ، فثبتوا، سب سے پہلے ثابت قدم ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ پہلا مفہوم فثبتوا کا ہے، ثابت قدم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور آیت کریمہ کو اس کے ساتھ ملائیں، پھر مطلب سمجھ میں آتا ہے ثابت قدم ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ثابت قدم ہونے کا ایک مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس سارے مادی وسائل ہوں، اگر مادی وسائل نہیں ہوئے تو ہم ثابت قدم ہو ہی نہیں سکتے۔ ثابت قدم ہونے کے لیے مادی وسائل جو ہمارے پاس ہیں ان کو استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بغیر ثابت قدم نہیں ہوا جا سکتا۔ ایک اور آیت کریمہ نے ثابت قدم ہونے کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا۔ بس اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا تھا کہ جب بھی تم کسی گروہ کے سامنے آؤ سب سے پہلے ثابت قدم ہو جاؤ۔ ثابت قدم ہونے کی تشریح دوسری آیت کریمہ نے کی، وہ یہ کہ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ثابت قدم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی گروہ سے ٹکراؤ صرف دین کی خاطر ٹکراؤ اور کوئی ہدف نہ ہو تمہارا، دین کی نصرت ہدف ہونا چاہیے۔ اس سے کم کوئی ہدف لے کر آئے تو تم ثابت قدم نہیں ہو پاؤ گے، پھر اس کا مطلب ہے اپنی دنیا کی خاطر لڑ رہے ہو، پھر اس میں اللہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ بس ان دو قوانین کو ملانے سے، دو آیات کریمہ کو ملانے سے ہمیں ایک قانون مل گیا، وہ یہ کہ ہم دشمن کے ہر لشکر کے سامنے فتح حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی نصرت حاصل کر سکتے ہیں۔ خوبصورتی یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس دو الفاظ ہوتے ہیں، اردو میں ایک ہی مطلب میں ہوتے ہیں، عربی میں دو مطلب ہوتے ہیں۔ مثلا اردو میں بھی غور کریں تو شاید دو مطلب سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن معمولاً اردو میں اتنا زیادہ فرق رکھا نہیں جاتا۔ مثلا اگر آپ سے کوئی کہے فتح اور آپ سے کوئی کہے نصرت، تو ان دونوں میں کوئی فرق ہے کیا؟ ظاہراً اردو میں بھی ہے، لیکن شاید کوئی نہ سمجھے۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے جیت، نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ آیا ضروری ہے کہ ہر نصرت پہ جیت نظر آئے؟ نہیں، جیت ایک علیحدہ چیپٹر ہے، نصرت ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ ظاہری جیت نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیت کریمہ جامع ہے، دونوں کو لے کر آئی ہے۔ اذا جاء، جب کہ آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی نصرت، والفتح، اور فتح بھی، فتح بھی۔ بس بعض جگہ ایسا ہوتا ہے نصرت خدا آتی ہے لیکن ظاہری فتح نہیں ہوتی، ظاہری فتح نہیں ہوتی۔ بہترین مثال کون سی ہے؟ کربلا کا میدان۔ نصرت خدا ہے، کیوں؟ خدا نے متعلق فرمایا تھا ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اچھا، اس آیت کریمہ کا جو لہجہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، اس کے بعد کوئی اور شرط نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا تب خدا تمہاری نصرت کرے گا، نہیں ہے۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے ختم ہو گیا معاملہ، ینصرکم، خدا تمہاری نصرت کرے گا۔ اچھا، یہ بھی لکھا ہے کہ فتح بھی دے گا؟ نہیں، بس یہ فتح کا قانون یہ نہیں ہے، فتح کا قانون کچھ اور ہے۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، ینصرکم، تمہیں نصرت دے گا۔ اس موقع پر فتح کا وعدہ نہیں ہوا ہے، ایک اور چیز کا وعدہ ہوا ہے، وہ یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم ذلت سے سر نہیں جھکاؤ گے، عزت کے ساتھ سر بلند رہو گے۔ یہ بھی وعدہ ہوا ہے کہ ظاہری فتح ملے گی؟ نہیں، یہ وعدہ نہیں ہوا۔ دوسرے جملے نے کیا فرمایا؟ اذا لقیتم فئۃ، اگر تم کسی گروہ کے سامنے آؤ، فثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ۔ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ دنیاوی جیت کو یا اخروی جیت کو؟
اخروی جیت کو. یہ بھی دنیاوی جیت کا قانون نہیں ہے، اخروی جیت کا قانون ہے. بس ذرا سا باریکی سے دیکھیں بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. سید الشہداء کے واقعے کے اندر کربلا کے میدان میں دونوں چیزیں پوری ہو گئیں. ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی نصرت کرو، انہوں نے اللہ کی نصرت کر دی. کیوں؟ جنگ کا ہدف سوائے دین خدا کی نصرت کے اور کوئی ہدف نہیں تھا. خود انہوں نے جملے میں فرمایا تھا کہ خدا تو جانتا ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہ قدرت کی جنگ ہے، طاقت کی جنگ ہے، اور نہ پیسے کی طلب ہے. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں. صحیح. بس انہوں نے تنصر اللہ بھی کیا، اللہ کی نصرت کی، خدا نے ان کی نصرت کر دی، ان کے قدموں کو مضبوط کر دیا. ایسے ان کے قدموں کو مضبوط کیا کہ ان کے کسی بچے نے بھی ذلت کا سر نہیں جھکایا. یہ قانون پورا ہوا. دوسرا قانون تھا اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی گروہ کے سامنے آؤ فثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ذکر خدا کثرت سے کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں یہ دو چیزیں پتہ چل جائے، ثابت قدم کیسے ہوتے ہیں، وہ نصرت دین سے ہوتے ہیں، اور ذکر خدا کیسے ہوتا ہے، پھر کوئی دشمن ہمیں نہیں ہرا سکتا. پھر کوئی دشمن ہمیں نہیں ہرا سکتا. پہلی چیز ثابت قدم ہونے کے لیے پتہ چلا ہدف صرف دین ہونا چاہیے، کوئی اور ہدف نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر میں اس گھر سے باہر نکلا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں، نصرت خدا مجھے کب ملے گی؟ جب میرا گاڑی چلانا اور منزل پہ پہنچنا صرف دین خدا کے لیے ہوگا، مجھے نصرت خدا مل جائے گی. ذکر خدا کیسے ہوتا ہے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک اور آیت کریمہ ہے، جب میں کبھی کبھی ڈھونڈ رہا تھا اس کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر، تو مجھے لگا جامع ترین آیت وہ ہے، جامع ترین آیت. چند جملات میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا. بہترین آیت کریمہ. یعنی ہم بچوں کو بعض اوقات الٹی سی چیزیں رٹتا دیکھتے ہیں تو میں تعجب کرتا ہوں کہ ہم لوگ بچوں کو یہ کیوں نہیں رٹا دیتے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس سے بڑھ کر کچھ چاہیے؟ اور خوبصورتی یہاں پر یہ، خدا نے یہ نہیں کہا تم میرا ذکر کرو میرے فرشتے تمہارا ذکر کریں گے، نہیں، فرمایا میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی، تم میرا شکر بجا لاؤ اور کفران نعمت نہ کرو. یہ فلائٹ اچھی ہے، ہر روز اسی ٹائم پہ آتی ہے، کم سے کم ایک چیز تو وقت کی پابندی کر رہی ہے. فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی، تم میرا شکر بجا لاؤ، ولا تکفرون، اور تم پھر میرے لیے کفران نعمت مت کرو. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ خدا کا ذکر کریں گے خدا ہمارا ذکر کرے گا، کفران نعمت نہ کریں اس کا شکر بجا لائیں، قانون پورا ہو جائے گا. اب ذکر کیا ہوتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم. ذکر کیسے کہتے ہیں؟ ذکر کے لیے تو بہت کچھ کہتے ہیں، تفصیلات بہت کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم سادہ ترین کام کو انجام دیں. سادہ ترین کام کیا ہے؟ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا بیک آف دا مائنڈ، ایک چیز کا موجود رہنا. ٹھیک ہے. مثلا آپ کسی ایسے علاقے میں جا رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ یہ جو کراچی میں پاور پلانٹ ہے، نیوکلیر پاور پلانٹ، کیا نا، ان لوگوں نے کبھی ہمیں انوائٹ کیا، بلکہ 2 دفعہ انوائٹ کیا. ایک دفعہ جب ہم گئے ابھی کچھ وقت پہلے تو ریڈ تھا، یعنی ریڈ تھا، کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا، جو ان کا نیوکلیر پلانٹ کا حصہ تھا. پچھلی دفعہ جب گئے تو گرین تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آج گرین ہے، اگر آپ اندر جانا چاہیں تو ہم لے جا کے دکھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا اس سے اچھا موقع کب آتا ہے گا، چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا لیکن بیک آف دا مائنڈ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ علاقہ ریڈیو ایکٹیو ہے. یعنی ویسے تو ہم ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، ریڈیو ایکٹیویٹی لیک نہیں ہوتی ہے، آپ متاثر نہیں ہوں گے، لیکن سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو بیک آف دا مائنڈ یہ سوچتے رہیے گا کہ یہ علاقہ خطرناک ہے، کوئی الٹی سیدھی حرکت کی کوئی امکان یہاں پر، مجال یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ذکر کیسے کہتے ہیں؟ خدا کا ذکر کیسے کہتے ہیں؟ خدا کا ذکر اسے کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیے، بیک آف دا مائنڈ ایک بات سوچتے رہیے گا
آپ بھی خدا کے ہیں، کائنات بھی خدا کی ہے، کوئی گڑبڑ کی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ۔ اگر کسی انسان کو یہ مہارت ہو جائے کہ وہ کچھ بھی کرے پیچھے جو سوچتا رہے کہ یہ سب خدا کا ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر خدا۔ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ابھی جب میں آپ سے درس یہ عرض کر رہا ہوں نا، تب بھی ذہن سے نکل جاتا ہے سب خدا کا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم لوگ اپنے کاموں کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، ایسا مشغول ہو جاتے ہیں ذہن سے نکل جاتا ہے سب کچھ خدا کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ جو ہوشیار ہیں وہ اپنے لیے کچھ طریقہ بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ چیز ذہن سے نہ نکلے۔ تو خدا نے متعال فرما رہا ہے کہاں مجھے یاد کرو؟ جب میدان جنگ میں اترو، جب میدان جنگ میں اترو ثابت قدم ہو جاؤ۔ ثابت قدم ہو جاؤ کیا مطلب؟ دین کے سوا تمہارا کوئی ہدف نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، خدا کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ صرف تسبیح پڑھنے سے نہیں ہوگا، تسبیح کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے سے ہوگا۔ اپنے دماغ میں یہ سوچتے رہنا جو کچھ کر رہے ہو ہمارے لیے کر رہے ہو۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور بہت آسانی سے آپ احساس فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین جب دشمن کے اوپر بھی بیٹھ گئے تب بھی ان کو پتا تھا یہ کام خدا کے لیے ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آیا ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب صرف خدا کے لیے ہو رہا ہے؟ اس موقع پر ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو ایک کسی نے مجھے ایک مشورہ دیا، وہ بہت اچھا مشورہ تھا۔ چند مہینے پہلے میں نے ان سے مشورہ لیا تھا اور میں مسلسل تقریروں کے اندر اس کو عرض کر رہا ہوں۔ گلگت میں ایک عالم ہے، مجھے بہت اچھے لگے، مجھے بہت پرہیزگار لگے۔ جب میری کوشش یہ ہوتی ہے پاکستان بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، اس شہر اس شہر میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کوئی آدمی ملے جو واقعاً، جو فارسی میں ایک محاورے میں کہتے ہیں کہ مشت پرکن، یعنی جو مٹھی میں آئے تو پتہ چلے مٹھی میں کچھ آیا ہے، ورنہ ہم سب خالی ہاتھ بیٹھے ہیں، مٹھیوں میں کچھ ہے نہیں، مٹھی بنائے ہوئے ہیں لیکن اندر سے خالی ہے۔ تو ان کو دیکھ کر لگا جیسے واقعاً مشت پرکن ہے، یعنی وہ جو ہے کچھ ہاتھ میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نصیحت کریں، تو میں اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گیا تھا تاکہ ان سے بہرحال کوئی نصیحت ملے۔ تو میں نے ان سے کہا کوئی نصیحت کریں، تو انہوں نے ایک نصیحت کی، واقعاً پائے کی نصیحت تھی۔ 10-15 منٹ ہم لوگ بیٹھے، لیکن ایک بات کہی جو واقعاً مشکل کن ہے، کہنے لگے من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اب مجھے میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، ایک آیت کا ظاہری مطلب کچھ ہوتا ہے، باطنی مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اس کے لیے پرفیکٹ ایگزامپل ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ جن لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف خانہ کعبہ کی ظاہری طور پر صرف اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ نماز کہیں بھی پڑھو تمہارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ومن حیث خرجت، جہاں سے بھی گھر سے نکلو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ ظاہری مطلب کیا ہے؟ جب بھی نماز پڑھو تمہارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ لہذا ہم لوگوں کو جب کبھی استدلال لانا ہوتا ہے کہ نماز میں قبلے کی طرف رخ ہونا واجب ہے تو ہم لوگ اس آیت کریمہ سے استدلال لا رہے ہوتے ہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ لیکن انہوں نے اس سے بہت اچھا استنباط کیا، انہوں نے کہا کہ من حیث خرجت، زندگی کے کسی بھی کام میں مشغول ہو جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کچھ دیر کے بعد اپنے وقت کے امام کو پکارتے رہا کرو۔ جب بھی زندگی کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، کچھ دیر کے بعد فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مقدس کی طرف پھیر دو۔ اور پوری کائنات کے اندر کوئی امام سے بڑھ کر مقدس نہیں ہے، اپنے چہرے کو امام کی طرف رکھو۔ چہرے کا مطلب کیا ہے؟ توجہات کو، اپنے ذہن کو۔ تو کہنے گے کہ بہتر یہ ہے ہر 10-15 منٹ کے بعد یا صاحب الزمان یا کسی بھی لقب کے ساتھ ان کو پکار لیا کرو، تو تمہاری توجہ مسجد حرام کی طرف رہے گی، اللہ کے مقدس وجود کی طرف رہے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بس کچھ قوانین سمجھ میں آتے ہیں ہمیں۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کسی گروہ کے سامنے، لشکر کے سامنے پہنچو ثابت قدم ہو جاؤ۔ ثابت قدم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلحہ تو سنبھالو،
اسلحہ بھی سنبھالو، اس کو خدا نے تعالیٰ منع نہیں فرما رہا، خود فرماتا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ سپاہی جب ایرانیوں کے اندر سپاہی پاسداران بنی تو انہوں نے اس آیت کریمہ کو اپنے لوگوں کے اندر استعمال کیا، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، بس انہوں نے من قوہ تک رکھا ہے۔ آیت کریمہ جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے۔ دشمنوں کے لیے تیار کرو جو کچھ تمہارے لیے ممکن ہے طاقت میں سے، جو کچھ تمہارے لیے ممکن ہے طاقت میں سے اسے تیار کرو، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کی باغوں کو تیار کرو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو ڈراؤ۔ صحیح ہے؟ تو یہ تو خدا نے مطالعہ قبول فرمایا، اعد لہم، تو تیار کرو اپنے آپ کو، تو دشمن کے خلاف مادی تیاری بھی کرو اور معنوی تیاری بھی کرو۔ معنوی تیاری کیسے کرے؟ الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ بس ایک کافر جب کرتا ہے آئد دو تیاری کرتا ہے تو اپنے سارے میگزینز چیک کرتا ہے، کتنی بلٹس ہیں کتنی بلٹس نہیں ہیں، رائفل صحیح کام کر رہی ہے نہیں کر رہی۔ مومن جب تیاری کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بلٹس چیک کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، سید الشہداء کی طرح۔ سید الشہداء شب عاشور پہنچے، ایک موقع پر شمشیر تیز کرتے جا رہے تھے اور اللہ کے حضور شعر پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ بہت خوبصورت لمحہ تھا۔ بیوی سلام اللہ علیہ سید الشہداء کے سامنے پہنچی، شمشیر کے اوپر کچھ رگڑ رہے تھے، اللہ کے حضور شعر پڑھ رہے تھے۔ اعد لہم ما استطعتم کی بہترین مثال کہ سید الشہداء کل جہاد پہ جانے والے تھے اور اعدو تیاری کر رہے تھے۔ بس مومن اس طرح سے کرتا ہے۔ اچھا، مومن کو دشمن کے سامنے پہنچنا پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے تو اعدو ہوتا ہے، تیاری کرتا ہے۔ تیاری کیسے کرتا ہے؟ عدہ اور عدہ سب کو جمع کرتا ہے، تعداد کو اور اسلحے کو سب کو جمع کرتا ہے، دعا ضرور کرتا ہے، کثرت سے دعا کرتا ہے خدا کے حضور۔ پھر جب مومن دشمن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ ثابت قدم کیسے ہوتا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اپنی نیت کو چیک کرتا ہے کہ میں جنگ کرنے دین کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے تو نہیں آیا۔ اگر دین کی خاطر آیا ہوں تو صحیح ہے، اور دین کی خاطر نہیں ہے تو پھر نہیں لڑے گا، پھر دنیا کی خاطر شمشیر نہیں چلاتا مومن۔ بس ثابت قدم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اذکروا اللہ کثیرا، بار بار خدا کو ذہن میں رکھتا ہے۔ خدا کو کیسے ذہن میں رکھتا ہے؟ جب بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے یہ سوچ کے کرتا ہے خدایا تیری خاطر ہے اور کسی چیز کی خاطر نہیں ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں جو کہ دشمن کی تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک میدان ہے۔ آیت اللہ بہاؤالدینی، یہ جو یہاں پہ تشریف فرما ہے آیت اللہ ابوالفضل بہاؤالدینی، ان کے تایا آیت اللہ بہاؤالدینی بزرگ بہت بڑے عارف تھے۔ ان کی خاصیت یہ تھی، یہ جو عرفاء ہیں ان میں سے ہر ایک کی کوئی خاصیت ہے، یعنی تقریباً ہر ایک کی کوئی خاصیت ہے۔ مثلا رجب علی خیاط کی ایک خاصیت تھی جن کی بایوگرافی آپ نے شاید دیکھی ہو، پھر اس نے خدا کو پا لیا۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں چلنے والے یعنی سالکین، سالک راستے میں چلنے والے سالکین کی غلطیوں پر تنبیہ کرنے پہ مامور تھے۔ یعنی اگر اللہ کے راستے میں چلنے والے میں کوئی غلطی کر رہا ہوتا تھا تو وہ مامور تھے اس بات پہ، وہ جا کے اس کو تنبیہ کرتے تھے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آیت اللہ بہاؤالدینی کی جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ باطن اشیاء کو دیکھنے کے ماہر تھے، اشیاء کے باطن کو دیکھنے کے ماہر تھے۔ یعنی اگر کسی کام کو دیکھتے، مثلا جیسے میں درس دے رہا ہوں، فرض کریں کچھ بول رہا ہوں، اگر وہ کھڑے ہوں تو وہ یہ بتا دیں گے خدا کی خاطر ہے کس کی خاطر ہے۔ اشیاء کی باطن کو دیکھ لیتے تھے۔ ان کے پاس لوگ جاتے ہوئے صحیح ڈرتے تھے کہ یہ مہارت ان کی ہے کہ باطن کو دیکھ لیں گے، ابھی چوں بھی کریں گے تو نہیں معلوم کیا بول دیں گے، تو لوگ بہت ڈرتے تھے۔ یہ کچھ کے پاس ایسی ایک مہارت تھی۔ ایک عالم تھے آغا کشمیری نام کر کے، آیت اللہ قاضی طباطبائی جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے وہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ آغا کشمیری آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے، علی قاضی طباطبائی کے، جن کے آغا بہجت بھی شاگرد تھے۔ آغا کشمیری قم میں رہتے تھے، آخری عمر میں قم میں تشریف لے آئے تھے۔ تو ایک دن اپنے گھر میں ان کے گھر میں کوئی ملنے آیا تو شاید اس کو بیٹھک میں بٹھایا یا پتہ نہیں کہاں، تو ان کے گھر کے اندر سے ٹیلی ویژن کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب وہ جمہوری اسلامی کا ٹی وی ہے، کافی چیزیں سیکیور رہتی ہیں، یہ جو سامنے آیا نا یہ اپنے آپ کو ذرا مقدس دکھانا چاہتا تھا،
کہ میں بڑا مقدس آدمی ہوں. تو کہنے لگا آغا آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ کے گھر سے ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے اس کو کہا، کہنے لگا خاموش رہو، یہ ہم کو زیب دیتا ہی نہیں. بتاؤ یہ تو تم نے کل اپنی بیوی کو تھپڑ مارا تھا، اس کو یہ گالی دی تھی، یہ زیب دیتا ہے؟ ہم سے کہہ رہا ہے کہ زیب نہیں دیتا. لیکن دونوں فرا کل جو اپنی بیوی کو تھپڑ مارا تھا اور یہ گالی دی تھی، یہ زیب دیتا تھا؟ جاؤ یہاں سے. اس کو بھیج دیا فوراً. تو آغا بہاؤالدینی جو یہ ماہر تھے اس کام کے کہ یہ باطن کو دیکھ لیا کرتے تھے. جب امام خمینی پیرس سے تشریف لائے قم، تو لوگ ہزاروں لوگ ان سے ملنے آتے تھے مدرسہ فیضیہ میں. مدرسہ فیضیہ میں فرسٹ فلور پر، گراؤنڈ فلور کے اوپر فرسٹ فلور پر ایک لوہے کا پلیٹ فارم بنا دیا گیا تھا. وہ کمرے سے نکلتے تھے، اس پلیٹ فارم پر آتے تھے، تھوڑا سا چلتے تھے، چلنے کے بعد ایک جگہ پہنچ کے لوگوں کے سامنے یوں ہاتھ ہلاتے تھے، ادھر ادھر دیکھتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے. یہ پوری پریکٹس کوئی 4-5 منٹ کی ہوتی تھی. یہ کام وہ بار بار کرتے تھے کیونکہ بہت لوگ آتے تھے ان سے ملنے کے لیے. تو آغا بہاؤالدینی جو مثال کے طور پر باطن اشیاء کو دیکھنے کے ماہر تھے، ان کے سامنے ایک آدمی ہے جو انقلاب لا رہا ہے، حکومت بنا رہا ہے. اب ان کو یہ دیکھنا تھا کہ یہ حکومت جو بن رہی ہے، جس کے ہاتھوں بن رہی ہے، وہ خدا والا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے. تو دیکھنے آئے. آغا بہجت بھی آتے تھے. جب یہ زمانہ تھا جب امام خمینی قم میں تشریف فرما تھے، آغا بہجت بھی آتے تھے. لیکن آغا بہجت ملاقات نہیں کرتے تھے. آغا بہجت گھر کے باہر کھڑے ہو کر امام کو دعا دے کے چلے جاتے تھے. گھر کے باہر کھڑے ہو کر امام خمینی کو دعائیں دے کے چلے جاتے تھے. لوگ کہتے تھے آغا صاحب تشریف لائیں اندر، تو کہتے تھے عوام کو ملنے دو، ان کا حق زیادہ ہے، ان کو ملنے دو. خود آتے تھے. کوئی یہ نہ کہ مثلا آغا بہجت نہیں آتے، آتے تھے، گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے، دعائیں دیتے تھے، چلے جایا کرتے تھے. آغا بہاؤالدینی بھی اسی طریقے سے آئے. لوگوں نے آغا صاحب ساتھ آئے، آپ امام خمینی کے ساتھ بیٹھے. کہیں گے نہیں میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. صاحب انہوں نے دیکھا امام خمینی تشریف لائے پلیٹ فارم پہ، انہوں نے ہاتھ واتھ ہلایا، چلے گئے. بعد میں لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا؟ کہنے کہ میں نے احساس کیا کہ امام خمینی اگر پلک بھی جھپک رہے تھے تو پہلے کہہ رہے تھے خدایا تیری خاطر ہے. کہنے کہ مجھے یوں احساس ہوا کہ یہ پلک بھی جھپک رہے ہیں تو پہلے خدا سے کہہ رہے ہیں قربتاً اللہ. بس فرمایا انہوں نے کہ جب پلیٹ فارم پہ انہوں نے پہلا قدم رکھا ہے پبلک کے سامنے، محض قربتاً اللہ رکھا ہے. جتنے قدم چلیں گن کر خدا سے کہتے رہے خدا تیری خاطر یہ قدم، تیری خاطر یہ قدم، تیری خاطر. پھر ایک جگہ پہ جا کے رک گئے اور لوگوں کے سامنے جب ہاتھ ہلایا تو جتنی دیر ہاتھ ہلاتے رہے مسلسل یہ سوچتے رہے خدایا یہ ہاتھ ہلانا بھی تیری خاطر ہے، میرے نفس کی خاطر نہیں ہے. تو نے چاہا ہے تو ہلا رہا ہوں، نہیں چاہے گا تو نہیں ہلاؤں گا. اور اس کے بعد جتنی بھی کہنے یہ نظر بھی جھکاتے تھے، نظر اٹھاتے تھے، سب میں قربتاً اللہ کی نیت کر رہے تھے. واپس آ گئے. اس کو ہم کہیں گے ذکر خدا. یہ ہوگا ذکر خدا. بس اگر ہمارے پاس، اب لب لباب کیا ہے، تمام باتوں کو جمع کریں. اگر ہمارے پاس کوئی لشکر ایسا بن گیا جس کے شرکت کرنے والے یہ 2 خاصیتیں رکھتے ہوں، اس لشکر کو کوئی کفر نہیں ہرا سکتا. اس لشکر کو کوئی کفر نہیں ہرا سکتا. 2 خاصیتیں اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ پہلی خاصیت فثبتو، ثابت قدم ہو. ثابت قدم کیسے ہوگا؟ اگر نصرت دین کرے گا، تنصر اللہ، اگر تم دین کی نصرت کرو گے. دین کی نصرت کا مطلب کیا ہے؟ ہدف بس دین ہو اور کچھ نہ ہو. بس عزیزان محترم، اگر مجھے اور آپ کو پاکستان میں کبھی کوئی ایسی مصیبت کا وقت درکار ہو گیا جب ہمیں کوئی سیکیورٹی فورس بنانی پڑے، تو پہلی چیز ہمیں اسے کیا سکھانی چاہیے؟ پہلی چیز ہمیں اس کو یہ سکھانی چاہیے کہ تم صرف اور صرف دین کی خاطر لڑنا، ولا غیر، اس کے علاوہ کوئی کام نہ کرنا. صرف دین کی خاطر چلنا، اس کے سوا کچھ نہ کرنا. اور یہ کام ہم سکھا نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ امام خمینی نے 4 حدیث کے اندر ایک جملہ علم اخلاق کے لیے لکھا تھا کہ اخلاق علم اخلاق سکھانے کا نہیں ہے، کرنے اور کرانے کا ہے. یہ سکھانے کا نہیں ہے. بس ہم یہ کہیں ہم بچوں کو اخلاق سکھائیں گے، اخلاق سکھایا نہیں جاتا ہے، خود کیا جاتا ہے. لوگ خود سے سیکھ لیتے ہیں، اور جتنا ہم سکھانے کی کوشش کریں گے ہم ناکام ہوتے چلے جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑی کہ کوئی اللہ کی خاطر چند لوگوں کو جمع کریں کہ وہ خدا متعال کے دین کی نصرت کریں، سب سے پہلے ہمیں خود سیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیں خود سیکھنا پڑے گا.
اگر ہم اللہ کے دین کی نصرت میں آگے بڑھ گئے، خدا ایسے لوگ دے دے گا جو دین کی نصرت میں آگے بڑھیں گے، اور اگر ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آگے نہیں بڑھ پائے، اس کا مطلب ہے ہمیں وہ لوگ کبھی نہیں ملیں گے جو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ لہذا اگر ہمیں درود بھیجے گا محمد والے محمد، اگر ہمیں یہ حزب اللہ نظر آ رہی ہے، کہیں سے تار ٹچ ہو رہے ہیں میرے خیال میں، اگر ہمیں یہ حزب اللہ نظر آ رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ اللہ نے ان کی نصرت کی ہے، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ اکثریت ایسی ہے جو صرف اور صرف خدا کے دین کی خاطر لڑ رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نصرت نہیں ہو سکتی تھی، دین کے نام پہ نصرت نہیں مل سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے امریکہ روس سے لڑے، ایک جیت جائے ایک ہار جائے، یہ دین کی نصرت نہیں ہے، اللہ کی نصرت نہیں ہے، یہ انہوں نے مادیات میں لڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے خدا کی نصرت ملے، خدا کی نصرت صرف اچھی نیت سے ملے گی، اچھی نیت ہو ہماری، پھر ساتھ چلنے والوں کی، پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے جمع ہو جائیں گے جو خدا متعال کی دین کی خاطر لڑیں گے۔ پھر ایک اور چیز بھی سمجھ رہے ہیں، اگر معاشرہ اچھا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی نہ کسی جگہ میں معنویت کے فلو میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے۔ معنویت کے فلو میں، معنویت کا بھی ایک فلو ہے، ایک بہاؤ ہے، خدا ہے، حجت خدا ہے، حجت خدا کے بعد کچھ لوگ ہیں، اس کے بعد کچھ لوگ ہیں، اس کے بعد کچھ لوگ ہیں، معنویت کا ایک فلو ہے، ایک بہاؤ ہے۔ کہیں پر کوئی چیز ٹوٹے گی تو نیچے خراب ہو جائے گا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ ٹوٹنے والی جگہ کون سی ہے، کہاں پر معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پر معاملہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، ورنہ خدا کا فیض کیوں نہیں پہنچے گا؟ خدا کیوں اپنے بندوں کو محروم رکھے گا؟ کوئی کمی ہم نے کر دی ہے، کوئی غلطی ایسی کر دی ہے جس سے سارے مواصلاتی رابطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ سارے مواصلاتی رابطے ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر ہم جوڑ نہیں پاتے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہہ رہا گناہ نہیں کرتا، معصوم کوئی نہیں ہے، چھوٹے موٹے گناہ سب کرتے ہیں۔ ممکن ہے گناہ کا مطلب حرام نہ ہو، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو حرام کی سطح میں ہیں، شاید وہ نہ کریں، چھوٹے موٹے گناہ، فکر کے اندر کوئی گناہ، کوئی اور غلطی، یہ سب کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ آیا خدا کا مواصلاتی نظام، معنویت کا فلو ہر چھوٹے گناہ پہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وہ ایسا کرتا نا تو ہم لوگ زندہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لہذا دعاؤں میں ہمیں ایک دعا سکھائی اہل بیت نے، فرمایا ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم۔ اے صاحب کرامت، ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم کا رویہ اختیار کر، ہمارے ساتھ عدل نہ کر۔ عدل کرے گا ہم مارے گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اگر خدا اپنے فیض و کرم کو روک لیتا پھر تو معاملہ ہی ختم تھا، ہم لوگ زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ یعنی زندگی مانوی زندگی، مادی زندگی تو کفر رہ رہا ہے۔ خدا نے متعلق کا نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے، ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، جو اس کو مانوی فیض ملنا چاہیے اس میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کا جو ریسپشن کا جو ظرف ہے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ توبہ نہیں کی، پھر ایک گناہ کر دیا، اب وہ جو باؤل ہے اس کے اندر پھر تھوڑی سی کمی ہو گئی، پھر دوبارہ گناہ کر دیا۔ اب جتنا گناہ کرتے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے، وہ جو اس کا ظرف ہے، مثلا اس ظرف کے اندر کچھ جگہ تھی، اب وہ جگہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک موقع آتا ہے گناہ کر کر کے ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے، اب اس ظرف میں معنویت آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ انتہائی برا کب ہے؟ ختم اللہ ہو، جب خدا نے تعالی مہر لگا دیتا ہے، کہتا ہے نہ اس کے پاس ظرف ہے اور نہ اب اس کے اندر چینل ہے،
چینل بھی بند، ظرف بھی بند، دونوں چیزوں سے معاملہ ختم. بس ہم لوگ کیا کریں؟ میرا اپنے خیال ہے جو اہل بیت نے ہم کو سکھایا ہے ہم اس پہ تھوڑی سی توجہ دے دیں. فرمایا رسول خدا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا میں 70 دفعہ خدا کے حضور استغفار کرتا ہوں. 70 دفعہ کثرت پر ہوگا یقینا، 70 دفعہ کا شاید مطلب 70 بھی نہ ہو. نبی کا استغفار کرنا کیا ہے، کیوں ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہا ہے کہ دن میں کئی مقامات ایسے آنے چاہیے جب میں اور آپ استغفار کر لیں، استغفار کر لیں، خدا متعال سے مغفرت طلب کر لیں. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے استغفار کے نتائج کے اوپر گفتگو ہو جائے، کیونکہ آج بات یہاں پر پہنچی ہے کہ قوانین حاصل کرنے میں جو ایک قانون سمجھ میں آتا ہے دشمنوں کے سامنے آنے کا، وہ یہ ہے کہ ثابت قدم ہو جاؤ، ذکر خدا کثرت سے کرو. ثابت قدم ہونے کے لیے اللہ کے دین کی نصرت کرنا ہے. اللہ کی دین کی نصرت اس نیت سے ہوتی ہے کہ سوائے دین کے کسی چیز کے لیے نہیں لڑنا ہے. اور ذکر خدا کرنے کے لیے عرض ہوا بیک آف دا مائنڈ یہ سوچتے رہنا ہے کہ خدا ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ اس میں ایک رکاوٹ ہے، ایک ایسا آدمی جس کا ظرف ختم ہو گیا ہے اور اس سے بدقسمت ہوا ہے جس کا چینل بھی بند ہو گیا ہے. اگر کوئی ایسا ہو تو کیا کرے؟ جس کے ظرف میں کمی آ رہی ہے اور اس کا چینل بند ہونے کی طرف جا رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ استغفار کرے. اب استغفار سے کیا ہوگا انشاءاللہ کل استغفار سے مربوط جو آیات کریمہ ہیں ان کا جائزہ لے لیں گے اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں حسن ختام کے لیے جو علماء نے طریقہ کار بتائے ہیں، یہ لوگ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، یہ لوگ اپنی فن کے ماہر ہیں. انہوں نے بہت سارے تجربے کیے ہیں، بڑے عجیب و غریب تجربے بھی کیے ہوتے ہیں. ان کے تجربوں میں سے کچھ تجربے ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں کر لینے چاہیے. مثال کے طور پر آغا قاضی طباطبائی آیت اللہ بہجت کے استاد، ان کی شخصیت بہت عجیب شخصیت ہے. یعنی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے ایک انسان کے وجود سے اتنی معنویت صادر ہو جائے، اتنے بڑے بڑے شاگرد بن جائیں جیسے آیت اللہ بہجت ان کے ایک شاگرد، یا اور مثال کے طور پر آغا طباطبائی بھی ان کے شاگرد تھے. محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی وہ بھی ان کے شاگرد تھے. پھر آغا طباطبائی کے ایک بھائی تھے وہ ان سے بھی بڑھ کر تھے لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں تھے، محمد حسن طباطبائی، وہ بھی ان سے بڑھ کر تھے، وہ بھی ان کے شاگرد تھے. اسی طریقے سے آغا حسن زادہ آملی وہ بھی ان کے شاگرد شمار کیے جاتے تھے. بہرحال یہ سب کے سب آغا قاضی طباطبائی سے حاصل کر رہے تھے. خود امام خمینی نے آغا قاضی طباطبائی کا تذکرہ فرمایا. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے استاد تھے وہ بھی آغا طباطبائی کے شاگرد تھے، آغا قاضی طباطبائی کے. تو ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے جو آغا قاضی طباطبائی سے شروع ہوا ہے. بظاہر مجھے یاد آتا ہے آغا قاضی طباطبائی نے جملہ فرمایا تھا. انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی نماز کو اول وقت توجہ سے پڑھے اور معنوی ترقی نہ کرے تو دو باتیں لکھی گئیں. یا لکھا تھا، دو روایتیں ہم لوگوں کے پاس آ گئی ہیں. ایک میں لکھا ہے میرے منہ پہ تھوک دے، ایک میں لکھا ہے مجھے جھوٹا کہہ دے. دونوں چیزیں سخت ہیں. اگر نماز اول وقت پڑھے، توجہ سے پڑھے یعنی شرائط کے ساتھ، اور معنوی ترقی نہ کرے تو دو میں سے کوئی ایک بات کہی ہے، یا کہا میرے منہ پہ تھوک دے، یا کہا کہ قاضی جھوٹا ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بہت اہم قانون ہونا چاہیے نماز کا اول وقت توجہ کے ساتھ پڑھنا. یہ کوئی بہت اہم قانون ہونا چاہیے، ورنہ اتنی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. اتنی بڑی بات کہہ دی. تجربہ ان لوگوں کے پاس. تو اس تجربے کو ہم اور آپ کو اختیار کر سکتے ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے ایک شاگرد نے اپنی کتاب کے اندر ایک تجربہ لکھا تھا، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کہنے کہ جب میں کسی مشکل میں پڑھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں میرے استاد موت کے بعد بھی میرے لیے حل کریں تو میں یہ کرتا ہوں. یعنی کیا کرتا ہوں؟ سونے سے پہلے چند دفعہ سورہ قدر پڑھ کے ان کی روح کو اصالہ ثواب پہ بخش دیتا ہوں. سونے سے پہلے چند دفعہ سورہ قدر پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیتا ہوں. تو کہنے کہ میرے استاد موت کے بعد بھی میرے لیے نصرت کر دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں. انہوں کی زندگی عجیب ہے. چونکہ موت کے بعد کی زندگی کی بات ہو رہی ہے تو آج جواد ملکی تبریزی کا ایک واقعہ عرض کرتا چلوں. یہ لوگ بہت شیریں ہیں، اپنے مزاج کے اندر بہت ٹھنڈے اور میٹھے تھے. آغا طباطبائی جب بھی بات کرتے تھے آغا جان شروع میں بہت کہتے تھے آغا جان ایسے نہیں، آغا جان ایسے نہیں، اس طرح کر کے بات کرتے تھے. تو یہ آغا طباطبائی اور جواد ملکی تبریزی ان سب لوگوں نے اپنے استاد سے، ان کے استاد کی وجہ سے سب کے اندر یہی صفت آ گئی تھی. یہ سب میرے خیال میں آغا جان کرتے تھے. اور جواد ملکی تبریزی
وہ بھی بہت شیریں آدمی تھے، مذاق بھی کرتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے۔ آغا حسن زادہ عملی جو ابھی تشریف فرمائے حیات ہیں، یہ بھی ان کے شاگرد، ان کی کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جن کی کتابوں سے آپ استفادہ کرتے ہیں وہ قم میں ہی دفن ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں جن کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں وہ قم میں دفن ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ قم میں دفن ہے، تو کہنے لگے کہاں پر ہیں؟ بتایا فلاں قبرستان میں۔ تو کہنے لگے کہ میں فوراً اس قبرستان گیا اور ان کی قبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، آغا جواد ملکی تبریزی کی قبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اچھا، ایک آغا جواد تبریزی تھے جو کچھ دن پہلے فوت ہوئے ہیں، مرجع تقلید، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، دوسرے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کی قبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، کہنے لگے میں گیا اس قبرستان میں جو حرم کے ساتھ ہی تھا، اب کافی کم ہو گیا چونکہ روڈ بن گئی ہے۔ تو کہنے لگے مجھے قبر نہیں ملی، خبر نہیں ملی۔ مغرب کا وقت نزدیک ہونے لگا، تاریکی چھانے لگی، تو میں اس ڈر سے کہ پتہ نہیں میں نہیں ڈھونڈ پاؤں گا، میں باہر آنے لگا۔ باہر آنے لگا تو ایک آدمی آئے اندر، کہنے لگے حسن تمہیں جواد ملکی کی قبر چاہیے نا، وہ وہاں پر ہے۔ کہنے لگے اچھا صاحب کہاں پر ہے بتائیے گا؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو وہاں پہ جاؤ گے نا، ان کی برابر والی قبر ہے۔ گئے وہاں پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنے لگے۔ کہنے لگے فاتحہ پڑھنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ انہوں نے کہا حسن میرا نام بھی بتایا اور یہ بتایا جواد ملکی کی قبر کہاں پر ہے۔ تو کہنے لگے کہ کچھ مسئلہ ہو گیا۔ فوراً ان کو چیخ کر کہنے لگے، وہ اتنی دیر میں قبرستان سے باہر جا رہے تھے، ان سے چیخ کر کہنے لگے کہ آغا صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا میرا نام حسن ہے اور میں آغا جواد ملکی تبریزی کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں؟ تو انہوں نے آدھا چہرہ گھمایا اور کہا کہ ہم اپنے گاہک خود پہچان لیتے ہیں، ہم اپنے گاہک خود پہچانتے ہیں۔ خود جواد ملکی تبریزی تھے، خود جواد ملکی تبریزی تھے۔ ان کو دیکھا کہ میری قبر پہ آیا فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو اسے گائیڈ کرنے آئے تھے کہ میری قبر یہاں پر پڑی۔ لوگ بڑے عجیب تھے۔ یہی آغا جواد ملکی تبریزی تھے یا پتہ نہیں آغا شاہ آبادی تھے، میرے خیال میں آغا جواد ملکی تبریزی تھے۔ ایک دفعہ قوم میں کہیں جا رہے تھے اپنے کسی شاگرد کے ساتھ، ایک دو شاگردوں کے ساتھ، ظاہر ایک سے زیادہ ظاہر، تو ایک جگہ چلتے چلتے قبرستان میں ایک جگہ بیٹھ گئے، فاتحہ پڑھنے لگے۔ یا آغا شاہ آبادی کا تھا یا جواد ملکی تبریزی کا، جگہ پہ بیٹھ گئے فاتحہ پڑھنے لگے۔ تو برابر میں جو شاگرد چلنے لگے وہ بھی فاتحہ پڑھنے لگے، ان کو استاد پڑھ رہے۔ جب فاتحہ پڑھ لی تو بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، تو انہوں نے پوچھا استاد کوئی بڑا دفن ہے یہاں پر، کوئی بڑی شخصیت دفن ہے؟ ہنسنے لگے، مسکرائے۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ جواب دینے کا موڈ نہیں ہے اور ابھی کچھ نہیں بتانا چاہ رہے۔ ایک ہفتے کے بعد آغا کا لڑکا مرا، وہیں پہ دفن ہوا۔ ایک ہفتے کے بعد انہی کا لڑکا مرا، وہیں پہ دفن ہوا۔ ایک ہفتے پہلے سے فاتحہ پڑھ رہے تھے اس جگہ کو بابرکت بنانے کے لیے کہ میرا بیٹا یہاں دفن ہونے والا ہے۔ تو لوگ اس پائے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں تعجب کرتا ہوں جب یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بعض دوست احباب ان بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے مخالف تھے۔ دل کٹتا ہے، کاش ان دوستوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ اہل بیت کے کتنے بڑے عاشق تھے تو ان کی جوتیوں کو بھی سر پہ رکھتے۔ ان کو کس نادان نے غلط چیزیں سمجھا دی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کس دشمن اہل بیت نے ان علماء سے متنفر کر دیا ہے۔ اصل ان کا مقام کچھ اور مقام ہے۔ ہم لوگ اتنی جد و جہد کریں تب ان کی کتابوں سے دو چار واقعات پڑھ پا رہے ہیں۔ ان کی شخصیتوں کو نہیں دیکھا ہے، صرف دو چار واقعات پڑھیں۔ ان لوگوں کی شخصیتیں کہاں پر تھیں ابھی پتہ ہے، اور سلسلہ پھر لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کے اوپر پھر بعد میں بات کریں گے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہے، پاک پروردگار اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تو جو قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت کا واسطہ، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، قرآن کریم کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تو نے عظیم الشان بندے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شاگرد ہماری ہدایت کے لیے رکھے۔ ہے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو تو نے بہترین جزا کا وعدہ کیا ہے ان کو جزا نصیب فرما۔ ہے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، نسلاً بعد نسل ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔